پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی سیاسی پارا ہائی نظر آ رہا ہے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس اس لیے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا ہے تاکہ دریائے سندھ میں نہروں کے خلاف قرارداد کو روکا جا سکے، جبکہ واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی نے پارلیمان میں حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور پیپلز پارٹی کے اس انکار نے قومی اسمبلی کی کارروائی کو عملی طور پر غیر فعال بنا دیا ہے، تو واقفان حال کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے شروع ہونے والے اجلاس سے پہلے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اجلاس 18 اپریل تک جاری رہے گا، لیکن کسی ایک دن بھی اجلاس کی کارروائی ایجنڈے کے مطابق نہیں چل سکی۔ اس کی بنیادی وجہ پیپلز پارٹی کی ایوان سے مکمل غیر حاضری اور مسلسل کورم کی نشاندہی تھی، جس میں اپوزیشن جماعتوں نے خاموشی سے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ اب نہری نظام پر تحفظات کے بعد پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان تعلقات میں اس وقت کشیدہ ہو گئے ہیں، جب پیپلز پارٹی نے پارلیمان میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور قانون سازی میں کسی بھی قسم کی حمایت نہ کرنے کا غیر اعلانیہ فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے بیرون ملک روانگی سے قبل پارلیمان میں حکومتی معاملات اور کارروائی سے لا تعلقی کی منظوری دی۔ پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف حکومتی بلز کی حمایت نہیں کی جائے گی بلکہ آرڈیننسز کی منظوری اور توسیع میں بھی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو اس فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ بھی کر دیا ہے۔ پارٹی نے قومی اسمبلی میں خاموش احتجاج جاری رکھنے اور نہروں سے متعلق قرارداد ایجنڈے پر لانے تک کورم پر بھی تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا انتہائی اقدام لے سکتی ہے؟ اجلاس غیر معینہ کے لیے ملتوی ہوا ہے۔ قادر خان مندوخیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم قادر مندوخیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کیا یہ تاثر درست ہے کہ اجلاس اسی لیے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہوا کہ نہروں سے متعلق قرارداد منظور نہ کرائی جا سکے؟ جی بالکل درست آپ نے فرمایا کہ 7 اپریل کو یعنی پچھلے پیر کو ہم نے قرارداد جمع کیے تھی، اور پھر قرارداد کے بعد اسپیکر نے یہ بہانہ بنا لی ہے کہ چونکہ سب نے تقریر کر لی ہے، تو میں اسپیکر کو آپ کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرارداد کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی میں پیش ہو، اس پہ جو بھی ووٹنگ ہو یا پاس ہو یا اس کو مسترد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 3-4 دن بعد اس دن ہم نے کوشش کی، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بھی چلے گئے، ایم کیو ایم بھی چلے گئی ہے، نون لیگ نے بھی دائیں بائیں شروع کر دیے، جبکہ اسی ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے سندھ اسمبلی سے متفقت قرارداد ہمارے ساتھ پاس کی تھی۔ اس کے بعد 3-4 دن پہلے پی ٹی آئی نے قرارداد پیش کی تھی، مگر اسپیکر نے جو ہے نا وہ اجلاس ملتوی کیا تاکہ یہ قرارداد پاس نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک طرف جو ہے نا وہ مریم بی بی نے عظمیٰ بخاری کو ہمارے پیچھے لگا ہے کہ یہ نہریں تو ہر حالات میں بنیں گی، اور دوسری طرف جو ہے نا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اسمبلی میں ہمیں جو ہے نا وہ لارے لپے دے رہے ہیں، لولی پاپ دے رہے ہیں کہ ہم سندھ کے ایک قطرہ پانی جو ہے نا وہ بھی نہیں کاٹیں گے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کو واضح طور پہ اس کا اعلان کرنا چاہیے، ان کی یہ ڈرامہ بازی سے، یہ ٹال مٹول سے پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہونے والی ہے۔ دیکھیں، 2 صوبے بھی لگتا ہے آمنے سامنے اس پرٹیکولر میٹر کے اوپر۔ ارسا کو لکھے گئے خط کا جواب بھی آ گیا ہے، اور ارسا نے اس پہ جو پنجاب حکومت کے لکھے گئے خط ہے اس کے اوپر 2 ٹوک موقف اپنایا ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سی سی آئی اجلاس بلایا جائے، کیا وجہ ہے کہ حکومت سی سی آئی اجلاس نہیں بلا رہی؟ دیکھیے، یہ تو آپ پی ٹی آئی سے بات کر لیں، لیکن سوال یہ کہ پنجاب نے ابھی خط کیوں لکھا، یعنی پنجاب حکومت، میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پنجاب سینٹرل پنجاب بھی سے متاثر ہو رہا ہے، جنوبی پنجاب بھی متاثر ہو رہا ہے۔ میں مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے خط لکھا ارسا کو، تو میرے خیال میں اس خط سے تو مزید واضح ہو گیا ہے کہ پنجاب کو بھی پانی کم مل رہا ہے، سندھ کو بھی، پختونخوا اور بلوچستان کو بھی۔ جب پہلے سے پانی تمام صوبوں کو کم مل رہے تو نئے یہ 6 نہروں کی ڈرامہ کیوں کھیل رہے ہو؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کالا باغ ڈیم کا آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے بڑا آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کوشش کی، کیا کالا باغ ڈیم بن گیا؟ اس وقت تو صرف 3 صوبے اکٹھے تھے، آج تو 4 صوبے اکٹھے، یعنی چولستان کو ایک طرف اور باقی پاکستان کے سارے صوبے دوسرے طرف آئے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے کہ جو بھی اسمبلی کے اجلاس ملتوی کر لے یا اسمبلی میں کوئی بھاشن دے، ان سے ہم مطمئن ہونے والے نہیں ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب، یہ صوبائی سطح پہ آپس میں صوبوں کی بات چیت سے، ڈائیلاگ سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پنجاب یہ کہتا ہے ان کے ابھی جو پانی کا مسئلہ ہے سنگینی اختیار کر رہا ہے، خاص طور پہ ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور پھر اکنامک ٹرمز میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ظاہر ہے زمین بنجر ہو جائے گی، زرخیز نہیں ہوگی، سیراب نہیں ہوگی، تو پھر بہت پرابلم ہوگا پنجاب کے لیے ان پرٹیکولر۔ دیکھیے، ہم تو پہلے ہی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پنجاب بڑے بھائی کا، بلکہ میں پنجاب کی بات زبان پہ آ جاتا ہے، میں مسلم لیگ نون کی حکومت
یہ سارے جو منافقت ہے وہ مسلم لیگ نون کر رہے ہیں. ایک طرف آدھی مسلم لیگ نون جو مریم بی بی کی قیادت میں وہ پیپلز پارٹی اور صوبوں کو لڑانا چاہتی ہے, اور دوسری طرف اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ میٹھی گولیاں دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی, یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. اب جب پنجاب نے خط لکھ دیا تو یہ مزید جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گیا پنجاب حکومت جو ہے نا مسلم لیگ نون کی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو صوبوں کو لڑانے کا, اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا ہے جو کہ صوبوں کو اور قومیتوں کو تقسیم کیا ہے, اور ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون جو ہے نا صوبوں کو لڑانا چاہ رہی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پنجاب دیکھیں دنیا میں جنگیں بھی ہے پانی کے اوپر, ہندوستان سے ہمارے جو تنازع چل رہے ہیں وہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں. اس سے پہلے اگر مصر کا یا دوسری کی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ خام خیالی ہے کہ یہ سندھ کا, بلوچستان کا اور خود پنجاب کا پانی زبردستی چولستان جو چند ٹکے انہوں نے کسی سے لی ہے ان کو حلال کرنے کے لیے, تو یہ خام خیالی ہے. یہ منصوبات کا بھی کامیاب ہوگا. تو مدوخیل صاحب پھر پاکستان پیپلز پارٹی کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون ایک طرف شہباز شریف اور اسحاق ڈار ہمیں میٹھی گولیاں دے رہے ہیں, دوسری طرف مریم بی بی جو ہے نا وہ زہر اگل رہی ہے اپنے لوگوں کے ذریعے. تو ایک واضح پالیسی کر دے, بنانا ہے تو بھی بتا دے, نہیں بنانا ہے تو بتا دے, تو ہمارا آ جائے گا. کیونکہ ابھی تک وہ جھوٹ بول رہی, میں صاف الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں جو اس وقت سندھ کی پلس ہے, لگتا ہے یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ناگزیر ہو جائے گا کہ یہ منصوبہ ہی ختم کیا جائے. یعنی اس سے کم کے اوپر سندھ کے عوام راضی دکھائی نہیں دیتے ہیں, وہاں پہ بھی ایک ایگریشن موجود ہے. تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن رہتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ایک لات مار کے سر پہ بل گرے گی. اس کے پاس کوئی چارہ نہیں, اور یہ کم اور اقدام ہے. ہم سندھ کے نہروں کے خلاف جو یہ اقدام اٹھا رہے ہیں, ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہے. یہ حکومت سے الگ ہونا, یہ ساری چیزیں تو چھوٹی بات ہے, یہ بھی ممکنات میں. بہت سارے لوگ ابھی یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ سندھ پنجاب کا راستہ روکا جائے, یہ بھی ایک آپشن میں موجود ہے. یہ تو بہادرائی کا آپشن ہے سر. پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو انتہائی اقدام اٹھا سکتی ہے؟ جب آپ ہمارے سر پہ پاؤں رکھیں گے, سندھ کی سرسبز زمین کو آپ بنجر کریں گے, تو ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. پھر وہ ظاہر ہے جو لوگ اس کے پروپوننٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی ذرا آصف زرداری صاحب سے پوچھ لے کہ پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا اور پھر منٹس کیوں ایشو ہوئے. بس جو جھوٹے لوگ اپنا عظما بخاری سمیت یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور یہ وکیل ہے, پتہ نہیں اصلی لائسنس ہے جعلی لائسنس ہے اس کے پاس, ان سے ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا آئین, کون سا قانون میں لکھا ہوا ہے, آپ وکیلوں بتا دو کہ آصف علی زرداری سے کیا اختیار ہے. جب نگران حکومت نے 12 گھنٹے پہلے الیکشن سے پہلے جو منظوری دی تھی, اس نے بھی سی سی آئی سے ان کو منسلک کیا تھا, مشروط کیا تھا. اور وزیر اعلیٰ سندھ 3 خط لکھ چکے ہیں کہ سی سی آئی کی میٹنگ بلا لے. آج 3 سال ہو گئے. آئین کے مطابق ہر 3 مہینے میں سی سی آئی کی میٹنگ یعنی مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ بلانا لازمی ہے. کیوں نہیں بلا رہی ہے؟ کیوں کترا رہی ہے؟ یہ سارے اربوں سے ہم مطمئن نہیں ہوں گے. میں دوبارہ کہتا ہوں, اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے پہلے تیار ہیں. شکریہ. قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.